ابھی کوئی کال ہو جائے احتجاج کے لیے تو ہم سڑکیں بھر دینے کے لیے تیار ہیں. پورے ملک میں ہر جگہ ہم نے شاہین باغوں کا ایک جال بچھا دیا. ٹھیک ہے بھائی, سیاست کے اپنے تقاضے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, سیاست کے اپنے تقاضے ہیں, سڑک کے اپنے تقاضے ہیں, وہ آپ کریے, لیکن اللہ کی مدد صرف سیاست سے نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میدان کی جنگوں میں مجاہدوں کی صفیں درست کی, ویسے مسجد کے اندر مصلیوں کی صفیں بھی درست کی. جب ضرورت ہو تو آپ کو سڑک پر بھی دکھنا چاہیے, لیکن جب ضرورت ہو مسجد میں بھی دکھنا چاہیے. آپ بتائیے, اتنے خراب حالات ہمارے ملک میں ہوئے, کیا ایسا ہوا کہ ہماری مسجدوں میں ایک صف نمازی بڑھ گئے؟ ہاں, ایسا ہوا کہ بھئی ملک کے حالات اتنے خراب ہیں, دشمن سر پہ مسلط ہو گئے ہیں, مسلمان اتنے مارے جا رہے ہیں, پریشان حال ہیں, ہمارے شاعر پر حملہ ہو رہا ہے, ہماری مسجدوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, ہماری بچیوں کو نقاب اور حجاب تک پہننے کی آزادی چھینی جا رہی ہے ان سے, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے عذاب بھیجا تھا تو گر گراتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ پوری قوم گر گراتے ہوئے دعائیں مانگتی ہوئی نکل گئی میدان میں, ایک صف نمازی ہماری مسجد میں نہیں بڑھے. ہاں, کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کرے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آدھے گھنٹے کی نیند نہیں قربان کر سکتے, ہمارے لیے کیوں اللہ اپنی مدد نازل کرے گا؟ ہاں, اللہ کے بندو, اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز پڑھو. ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ جو ہماری صورت حال ہے مظلومیت کی, یہ جو مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, یہ ہمارے جرائم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, یہ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟